حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں آج انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 162 سے 166 تک کی ہم تفسیر اور ترجمہ دیکھیں گے اردو میں، اور سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ آئیے تو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 162، مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اچھا، اس آیت میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ دو طرح کے لوگوں کے جو علم ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا راسخون، تو اس کے اندر راسخ بتاؤں کس کو کہتے ہیں؟ مضبوطی، پختہ، گڑا ہوا، جمع ہوا، جامع، مکمل علم، یہ ہوتا ہے راسخ۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں، پختہ مطلب بہت جمع ہوا، پتہ ہے ان کو قرآن کی جو ٹیکسچرز ہے اس کا پتہ ہے، قرآن کے جو متن ہے اس کا پتہ ہے، قرآن کے جو احکامات ہیں اس کے اندر کیا ڈیپ ہے وہ پتہ ہے، قرآن کی تعلیمات احکامات ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں اس کا علم ہے۔ تو اس میں دو طرح کے لوگوں کی علم کے بارے میں بات اس وجہ سے ہو رہی کیونکہ دیکھیں مثال سے سمجھاتی ہوں، دو درخت ہیں، ایک کے اندر جھاڑی ہوتی ہے اور ایک کے اندر خوب ہرا بھرا ہوتا ہے، خوب پھولوں والا ہرا بھرا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے ان دونوں کا بیس یعنی جڑیں یعنی روٹس جتنی مضبوط ہوں گی، جتنی پھیلی ہوئی ہوں گی، اتنا آپ کو درخت جو ہے وہ تناور نظر آئے گا، اور جتنی کمزور ہوں گی اتنا درخت جو ہے وہ جھاڑیوں والا نظر آئے گا۔ تو بالکل اسی طرح انسان کا علم بھی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں پختہ، یعنی بہت جمع ہوا، بہت جامع، مکمل۔ دو طرح کے نا علم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، یہاں سے بھی بات کر لی، وہاں سے بھی کر لی، اس کی بھی سن لی، اس کی بھی سن لی، بہت سارا جو ہے مواد اکٹھا کر لیا، لیکن عمل کرنے کی جب باری آئی تو نہ کچھ یاد رہا اور 0/0۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو علم کو حاصل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سمجھتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے اور پھر اس کے بعد عمل کرتا ہے۔ تو یہ دو درخت اور دو انسان کے علم، کتنی پیاری مثال اس میں دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو درختوں کی کیا ہے، ان کی روٹس، ان کی جڑیں اگر مضبوط ہوں گی اور ہیلتھی ہوں گی تو آپ کو رزلٹ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ان کی علم کی پختگی کا معیار کیا ہے؟ قرآن۔ جب قرآن سے جڑیں گے، قرآن کی جو اصل ہے اس کو پہچانیں گے، اس کے احکامات کو دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے قرآن پاک میں فرمایا کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن کے ٹیکسچر کو پہچانیں گے۔ دیکھیں دو چیزیں قرآن کی، سب سے پہلے حق تلاوتی کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور پھر اس کو سمجھنا، جو بھی اس کے ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی ڈیٹیل، اس کی ریکوائرمنٹ، وہ سب سمجھ میں آنی چاہیے تاکہ عمل کرنے میں آسان ہو۔ اور یہ گھر بیٹھے نہیں آئے گی، گھر بیٹھے کیونکہ آج کل ویسے انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی کہیں سے بات ہوتی ہے، کوئی کہیں سے ہوتی ہے، اور ایک عام بندہ جس کو قرآن کا فہم نہ ہو یا قرآن کی سمجھ نہ ہو تو وہ ہر بات پہ یقین کرتا ہے۔ اس کا علم ایسا ہی ہوگا جیسے جھاڑیوں والا درخت، لیکن جو عقل استعمال کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائی ہے انسان کو اسی وجہ سے بنایا نا کہ عقل استعمال کرے، اگر وہ عقل کو استعمال کرے گا اور علم پر عمل کرے گا جو اس نے قرآن سے سیکھا ہوگا، تو وہ ایسا ہوگا جیسے ہرا بھرا درخت۔ اور پھر آگے کیا فرمایا ہے کہ جو اس پہ نازل کیا گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل کیا گیا اس پر سمجھ کر ایمان لایا، اور آگے کیا ہے، اس نے نماز قائم کی، اس نے زکوٰۃ دی، یوم آخرت پر یقین رکھا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ بہت بہترین اجر۔ اور بہترین اجر کیا ہے؟ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے کھانا پینا، زندگی کی ہر وہ چیزیں جو دنیا میں وہ خواہش کرتا ہوگا، جنت کی ہر نعمت اس کو ملے گی۔ بس یہ آپ پر اور ہم پہ منحصر ہے کہ ہمیں کون سا درخت بننا ہے، جھاڑیوں والا یا ہرا بھرا۔ اب آیت نمبر 163، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے نوح اور اس کے بعد والے انبیاء کی طرف کی تھی، نیز ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ
ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ اچھا، اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی چیز لے کر نہیں آئے ہیں جو پہلے نہ آئی ہو۔ ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا ہی نہیں کہ میں دنیا میں کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہوں، بلکہ در حقیقت ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو ہدایت اس سے پہلے انبیاء نے دی ہے اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور مضبوطی کے ساتھ میرے ساتھ پیش کیا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں پہ جتنے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں انہی کی راہ پہ چلا جائے۔ کیونکہ دیکھیں، وحی کے معنی ہیں اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا یا پیغام پہنچانا، یہ ہے وحی کے متعلق۔ اور اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء پیغمبر آئے تھے سب کو وحی تو نازل کی تھی۔ اور جو موجودہ بائبل میں زبور کے نام سے جو کتاب پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری زبور داؤد نہیں ہے، اس میں بہت سارے مقامات پر رد و بدل کی گئی اپنے مزاج کے مطابق، بلکہ اس میں تو ایک بہت بڑا حصہ جو ایک عجیب طرز جو ہے وہ اس نے اختیار کر لیا تھا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو صبر تھا اس کو قرآن نے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا، لیکن انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جو مصیبت آئی تھی اس زمانے میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف شکایت سراپا بنے ہوئے تھے، اور مطلب وہ شکایت کرتے تھے، وہ اس چیز کو مانتے نہیں تھے۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں وہ چیزیں لکھی ہیں جو ایک نبی یا پیغمبر ہونے کی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اسی لیے جو ابھی کی جو بائبل ہے اس میں بہت رد و بدل ہے، بہت چینجنگز ہیں۔ آیت نمبر 164، کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال آپ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے بول کر کلام کیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، فلاح بہبود، کامیابی کے لیے ہر جگہ پیغمبر، نبی، انبیاء اتارے ہیں، اور ان کو ایک شریعت دی ہے، ان کو ایک قانون دیا ہے، ان کو رول ریگولیشنز دیے ہیں کہ یہ لے کے میرا پیغام لوگوں تک جاؤ۔ ہاں، لیکن یہ نہیں پتا کہ چائنا میں کون سے آئے ہیں تو آسٹریلیا میں کون سے آئے ہیں، لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو دنیا بنائی ہے، جو زمین بنائی ہے، اس کے ایک ایک چپے چپے پر ایک ایک نبی اور ایک ایک پیغمبروں کا پیغام جو ہے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منتخب کیا، یعنی انبیاء، پیغمبر، رسول ہر جگہ اتارے کہ میرا پیغام لے کے دنیا میں، زمین میں پھیل جاؤ۔ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جا بجا بتایا ہے کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس پر کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، کوئی بتانے والا نہ آیا ہو، کوئی سمجھانے والا نہ آیا ہو۔ یعنی روز محشر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے تک پیغام نہیں پہنچا، وہ اس کی اپنی ہی ایک الگ دنیا ہوگی جو اس نے پیغام کو لیا نہیں، لیکن دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسانے کے بعد اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو پھیلا دیا کہ میری شریعت لے کے دنیا میں پھیل جاؤ۔ اچھا، اس میں جو رسولوں کے بارے میں ذکر ہے، جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ 300 سے زائد مطلب یہ کہ کچھ کاؤنٹ بنتی ہیں 310 اور 300 سے زائد کچھ جو ہے کاؤنٹس بنتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ 300 سے زائد جو تھے رسول، انبیاء، پیغمبر، وہ صاحب شریعت تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتب نازل کی تھی۔ اور جو وہ حدیث ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، دیکھیں یہ تو قرآن میں ہمیں واضح ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بستی بستی زمین کے ہر حصے پر پیغمبروں کو اتارا، لیکن جو صاحب شریعت تھے وہ صرف 300 یا 310 تھے، کیونکہ اسی طرح ابو ذر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھے جن سے اللہ نے کلام بھی کیا؟ تو فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر فرمایا کہ اور کتنے؟ تو ایک بڑی جماعت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 300 یا 310۔ یہ جو 300 اور 310 کا حصہ حدیث میں ملتا ہے، اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ انہی ساری کتب کی جو تعلیمات تھی اور شریعت تھی اس کو لے کے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اللہ نے ان پیغمبروں کو ہر بستی میں بھیجا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا تو ذکر ہے، لیکن جو ہر بستی میں گئے ہیں پیغمبر، ان کا ذکر قرآن پاک میں کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور عرب کے لوگ جو ہے وہ آبویسلی عربی سمجھتے تھے، تو اگر فرض کریں چائنا میں جو پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، تو ان کو انہی کی طریقے سے مانوس کر دیا گیا
کیونکہ اگر اس کا طریقہ یا اس کا جو تذکرہ قرآن میں کیا جاتا تو عربی جتنے لوگ تھے وہ اس چیز سے مانوس نہیں تھے، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا، تو ان کے لیے یہ چیز گرا گزرتی، اچھی طریقے سے جانتے تھے، انہی کا تذکرہ کیا گیا۔ بلکہ ہمارے لیے بھی ہے، قرآن پاک میں دیکھیں جو پھلوں کے بارے میں ذکر کیا گیا یا دنیا کی نعمت کے بارے میں ذکر کیا، جنت میں بھی آپ کو وہی نعمت ملے گی، تاکہ جو جنتی وہ دیکھ کے پریشان نہ ہو جائے کہ میں کون سی دنیا میں آ گیا ہوں۔ کتنا خوبصورت اللہ کا انصاف ہے۔ اچھا، جو یہ آخر میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بول کر کلام کیا کرتے تھے، اس کی مطلب یہ ہے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی، کوئی آواز ان کو سنائی دیتی تھی یا فرشتہ سنایا دیتا تھا، یعنی فرشتہ کوئی پیغام لے کر آتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ خاصیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی ہے، اس طرح بات ہوئی ہے جیسے دو شخص آپس میں بات کرتے ہیں۔ اس کی آپ کو مثال انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں مل جائے گی، وہاں پہ ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، بائبل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کا ذکر اسی طریقے سے کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح بات کیا کرتے تھے جیسے ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرتا ہے، روبرو ہو کے بات کی گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 165۔ یہ سب رسول لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی ان سب کا کام ایک ہی تھا کہ لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کیا جائے، خدا کی طرف سے جو بھیجی ہوئی تعلیمات پر اس پر یہ ایمان لائیں، اپنے رویے کو درست کریں تاکہ فلاح حاصل کریں، اور ان کی پوری یہی کوشش ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرایا بھی جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان بھی کیا جائے۔ بالکل ایسی ہی مثال ہے نا کہ آپ اپنے بچے کو جب اسکول میں داخل کرتے ہیں تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ٹیچر آپ کو سب بتاتا ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا ٹیسٹ ہوگا، کیا ایگزام ہوگا، کیا کریکولم ہوگا، کس طرح پڑھایا جائے گا۔ ان کی بھی ایگزیکٹلی یہی حیثیت ہے دین میں، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اس دنیا میں، اور ان کے پیغام کو اللہ کا پیغام ہی سمجھنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اتنا زیادہ عروج پہ چلے جاتے ہیں یا حدوں کو پار کر لیتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نبی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ انبیاء سے جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں فرمایا، میں صرف ڈرانے والا ہوں، بتانے والا ہوں، سمجھانے والا ہوں، اور یہی پیغام ہر انبیاء، ہر پیغمبر، ہر رسولوں کا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ نبی، پیغمبر، رسول کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا تھا، اور ان پیغمبروں نے، انبیاءوں نے اپنے کام بہت خوبصورتی سے انجام دیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے روز محشر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، ہمارے پاس تیرا حق پیغام نہیں آیا تھا۔ یہ کوئی اس وقت حجت نہیں بنا سکتا۔ آیت نمبر 166۔ بلکہ اللہ تو یہی گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کی گواہی ہی بہت کافی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میرا علم تھا میں نے آپ پہ اتارا، یعنی اللہ کا علم کتنا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فیوچر کا پتہ ہے، پاس کا پتہ ہے، حال کا پتہ ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، تو اس کو ہر چیز پر قدرت ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اس کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ فرشتے۔ اچھا، فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے کیا کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے کہ فرشتے گواہی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے فرشتے ہوش و حواس والی مخلوق ہے، عقل والی مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ وہ سجدہ کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، بولتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، لکھتے ہیں اور جان بھی نکالتے ہیں، تو عقل والی ہے نا، شعور والی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق بنایا ہے، عقل والی مخلوق بنایا ہے، یہ گواہی بھی دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے جو سب پر کافی ہے، کہ جو کچھ آپ تک اتارا، جو کچھ آپ کے پاس ہے، وہ علم کی معراج ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔